السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج ہم جماعت ہفتم کا سبق سفرنامہ بمبئی، اس سبق کے متعلق مکمل معلومات حاصل کریں گے اور اس سبق کے مشکل الفاظ کے ساتھ ساتھ مشقی سوالات کے جوابات بھی دیکھیں گے۔ پہلی بات، عربی زبان میں سفر کے حالات کا بیان سفرنامہ کہلاتا ہے۔ مسافر یا سفر کرنے والا ادیب جن مقامات سے گزرتا ہے، وہاں جن علاقوں کو دیکھتا اور جن لوگوں سے ملتا ہے، ان کا سچا اور حقیقی بیان وہ اپنے سفرنامے میں کرتا ہے۔ مقامات کا فطری ماحول، لوگوں کے عادات و اطوار اور تہذیبی حالات سفر نامے کے موضوعات ہوتے ہیں۔ جب ہم کسی ادیب یا شاعر کا سفر نامہ پڑھتے ہیں تو اس میں بیان کی شگفتگی سے سفر کی تصویریں نظر کے سامنے سے گزرنے لگتی ہے۔ جان پہچان، ڈاکٹر سر شیخ محمد اقبال، جنہیں ہم علامہ اقبال کے نام سے جانتے ہیں، 9 نومبر 1877 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ انہیں شاعر مشرق اور حکیم الامت کے القاب سے یاد کیا جاتا ہے۔ ان کی نظمیں بچے کی دعا، ہمدردی، مکڑا اور مکھی، پرندے کی فریاد وغیرہ نہایت مشہور ہے۔ بانگ درا بال جبرئی، ضرب کلیم جاوید نامہ اور پیام مشرق ان کی اہم کتابوں میں شامل ہیں۔ اقبال نے اپنی شاعری کے ذریعے قوم کو حرکت و عمل اور خودی کی تعلیم دی۔ 21 اپریل سن 1938 کو انہوں نے وفات پائی۔ علامہ اقبال نے اپنی زندگی میں کئی ممالک کے سفر کیے تھے۔ 1905 میں وہ ممبئی کے راستے یورپ کے سفر پر روانہ ہوئے۔ اپنے سفر نامے میں انہوں نے ممبئی کا ذکر بہت دلچسپ انداز میں کیا ہے۔ 3 ستمبر کی صبح کو دہلی میں دوستوں سے رخصت ہو کر میں بمبئی روانہ ہوا اور 4 کو خدا خدا کر کے اپنے سفر کی پہلی منزل پر پہنچا۔ ریلوے اسٹیشن پر تمام ہوٹلوں کی ٹکٹ ملتے ہیں۔ میں نے انگلش ہوٹل میں قیام کیا اور تجربے سے معلوم کیا کہ یہ ہوٹل ہندوستانی طلبہ کے لیے جو ولایت جا رہے ہو نہایت موزوں ہے۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ شہر کے باقی تمام ہوٹلوں کی نسبت ارزاں ہے۔ صرف 3 روپیے یومیہ 2 اور ہر قسم کا آرام حاصل کر لو۔ یہاں کا منتظم ایک پارسی پیر مرید ہے۔ دکانداری نے اس کو ایسا عجز سکھایا کہ ہمارے بعض علماء میں باوجود عبادت اور مرشد کامل کی صحبت میں بیٹھنے کے بھی ویسا انکسار پیدا نہیں ہوتا۔ اس ہوٹل میں ایک یونانی بھی آ کر مقیم ہوا جو ٹوٹی پھوٹی انگریزی بولتا تھا۔ میں نے ایک روز اس سے پوچھا، تم کہاں سے آئے ہو؟ بولا، چین سے آیا ہوں، اب ٹرانسوال جاؤں گا۔ میں نے پوچھا، چین میں تم کیا کرتے تھے؟ کہنے لگا، سوداگری کرتا تھا، لیکن چینی لوگ ہماری چیزیں نہیں خریدتے۔ میں نے سن کر دل میں کہا، ہم ہندیوں سے تو یہ افیمی عقل مند نکلے کہ اپنے ملک کی صنعت کا خیال رکھتے۔ ایک شب میں کھانے کے کمرے میں تھا کہ 2 جنٹلمین میرے سامنے آ بیٹھے۔ ان کی شکل سے معلوم ہوتا تھا کہ یوروپین ہیں، فرانسیسی میں باتیں کرتے تھے۔ آخر جب کھانا کھا کر اٹھے تو ایک نے کرسی کے نیچے سے اپنی ترکی ٹوپی نکال کر پہنی، جس سے یہ معلوم ہوا کہ یہ کوئی ترک ہے۔ میری طبیعت بہت خوش ہوئی اور مجھے یہ فکر پیدا ہوئی کہ کسی طرح ان سے ملاقات ہو۔ دوسرے روز میں نے اس سے باتیں شروع کی۔ وہ یورپ کی اکثر زبانیں سوائے انگریزی کے جانتا تھا۔ میں نے پوچھا، فارسی جانتے ہو؟ بولا، بہت کم۔ پھر میں نے فارسی میں اس سے گفتگو شروع کی، لیکن وہ یہ نہ سمجھتا تھا۔ آخر با مجبوری ٹوٹی پھوٹی عربی میں اس سے باتیں کی۔ ایک روز سر شام میں
اور یہ ترک جنٹلمین بمبئی کا اسلامیہ مدرسہ دیکھنے چلے گئے۔ وہاں اسکول کے گراؤنڈ میں مسلمان طلبہ کرکٹ کھیل رہے تھے۔ ہم نے ان میں سے ایک کو بلایا اور اسکول کے متعلق بہت سی باتیں اس سے دریافت کی۔ میں نے اس طالب علم سے پوچھا کہ انجمن اس اسکول کو کالج کیوں نہیں بنا دیتی؟ اس نے جواب دیا، اس کے علاوہ اور اچھے اچھے کالج بمبئی میں موجود ہیں، جیسے تعلیم ان میں ہوتی ہے ویسی سر دست ہم یہاں ابھی نہیں دے سکتے۔ یہ جواب سن کر میں بہت خوش ہوا۔ میرا خیال تھا کہ بمبئی جیسے شہر میں مسلمانوں کو کالج ضرور ہوگا، کیونکہ یہاں کے مسلمان تمول میں کسی اور قوم سے پیچھے نہیں ہیں۔ لیکن یہاں آ کر معلوم ہوا کہ تمول کے ساتھ ان میں عقل بھی ہے۔ غرض یہ کہ بمبئی خدا سے آباد رکھے۔ عجیب شہر ہے، بازار کشادہ، ہر طرف پختہ سر بفلک عمارتیں ہیں کہ دیکھنے والے کی نگاہ ان سے خیرہ ہوتی ہے۔ بازاروں میں گاڑیوں کی آمد و رفت اس قدر ہے کہ پیدل چلنا محال ہو جاتا ہے۔ یہاں ہر چیز مل سکتی ہے۔ یورپ امریکہ کے کارخانوں کی کوئی چیز طلب کرو فوراً ملے گی۔ البتہ ایک چیز ایسی ہے جو اس شہر میں نہیں مل سکتی، یعنی فراغت۔ یہاں پارسیوں کی آبادی 80-90 ہزار کے قریب ہے، مگر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تمام شہر ہی پارسیوں کا ہے۔ اس قوم کی صلاحیت نہایت قابل تعریف ہے، اور ان کی دولت و عظمت بے اندازہ۔ یہ لوگ عام طور پر سب کے سب دولت کمانے کی فکر میں ہے، اور کسی چیز پر اقتصادی پہلو کے سوا کسی اور پہلو سے نگاہی نہیں ڈال سکتے۔ علاوہ اس کے نہ کوئی ان کی زبان ہے، نہ ان کا کوئی لٹریچر ہے، اور ترا یہ کہ فارسی کو نفرت اور حقارت کی نگاہ سے دیکھتے۔ میں نے اسکول کے پارسی لڑکوں اور لڑکیوں کو بازار میں پھرتے دیکھا۔ ان کی خوبصورت آنکھیں 80% کے حساب سے اینک پوش تھی۔ دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ اینک پوشی پارسیوں کا قومی فیشن ہوتا جا رہا ہے۔ اس شہر کی تعلیمی حالت عام طور پر نہایت عمدہ معلوم ہوتی ہے۔ ہمارے ہوٹل کا حجام ہندوستان کی تاریخ کے بڑے بڑے واقعات جانتا تھا، گجراتی کے اخبار ہر روز پڑھتا تھا، اور جاپان اور روس کی لڑائی سے پورا باخبر تھا۔ دادا بھائی کا نام بڑی عزت سے لیتا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، نوروجی انگلستان میں کیا کرتے ہیں؟ بولا، حضور کالوں کے لیے لڑتے ہیں۔ ہوٹل کے نیچے مسلمان دکاندار ہیں، میں نے دیکھا وہ ہر روز گجراتی اخبار پڑھتے تھے۔ میں نے ایک روز ان سے پوچھا، تم اردو پڑھ سکتے ہیں؟ کہنے لگے نہیں سمجھ سکتے، پڑھنا نہیں جانتے۔ میں نے پوچھا، جب مولوی تمہارا نکاح پڑھاتا ہے تو کون سی زبان بولتا ہے؟ مسکرا کر بولا، اردو، یہاں ہر کوئی سمجھ سکتا ہے اور ٹوٹی پھوٹی بول بھی لیتا ہے۔ ہمارے ہوٹل کا سیٹ، وہی ہوٹل والا پیر مرید، کبھی ہندوستان نہیں گیا مگر اردو خاصی بول لیتا ہے۔ میں بمبئی یعنی باب لندن کی کیفیت دیکھ کر حیران ہوں۔ خدا جانے لندن کیسا ہوگا جس کا دروازہ ایسا عظیم الشان ہے۔ 7 ستمبر کو 6 بجے ہم وکٹوریہ ڈاک پر پہنچے، جہاں مختلف کمپنیوں کے جہاز کھڑے تھے۔ اللہ اکبر، یہاں کی دنیا ہی نرالی ہے۔ کئی طرح کے جہاز اور سینکڑوں کشتیاں ڈاک میں کھڑی ہیں، اور مسافر سے کہہ رہے ہیں کہ سمندر کی وسعت سے نہ ڈر، خدا نے چاہا تو ہم تجھے صحیح سلامت منزل مقصود پر پہنچا دیں گے۔ خیر، طبی معائنے کے بعد میں اپنے جہاز پر سوار ہوا۔ بہت سے لوگ بھی جہاز پر سوار ہوئے۔ ان کے دوستوں اور رشتہ داروں کا ہجوم ڈاک پر تھا۔ کوئی 3 بجے جہاز نے حرکت کی، اور ہم اپنے دوستوں کو سلام کہتے اور رومال ہلاتے ہوئے سمندر پر چلے گئے، یہاں تک کہ موجیں ادھر ادھر سے آ کر ہمارے جہاز کو چومنے لگی۔ مشکل الفاظ کے معنی: ولایت مراد انگلستان، عرضہ سستا، پیر مرید بوڑھا آدمی، عجز انکسار، مرشد کامل اللہ والے لوگ، جنٹلمین شریف لوگ، سردست فی الحال، متمول دولت مندی، سربا فلک آسمان کو چھوتی ہوئی بہت اونچی، لٹریچر ادب، طرہ مراد اکڑ گرو، ہندوستان
یہاں مراد شمالی ہندوستان۔ باب لندن، گیٹ وے آف انڈیا بمبئی، ڈاک بحری جہازوں کے ٹھہرنے کی جگہ ڈاک۔ مشقی سوالات کے جوابات۔ سوال نمبر 1، ایک جملے میں جواب لکھیے۔ نمبر 1، سفر نامہ کسے کہتے ہیں؟ جواب، سفر کے حالات کے بیان کو سفر نامہ کہتے ہیں۔ نمبر 2، اقبال نے ممبئی کو بمبئی کیوں لکھا ہے؟ جواب، آزادی سے پہلے ممبئی کو بمبئی ہی کہا جاتا تھا، آزادی کے بعد بھی برسوں تک بمبئی ہی کہا جاتا تھا، اس لیے اقبال نے ممبئی کو بمبئی لکھا ہے۔ نمبر 3، ولایت جانے والے ہندوستانی طلبہ کے لیے انگلش ہوٹل کیوں موزوں ہے؟ جواب، ولایت جانے والے ہندوستانی طلبہ کے لیے انگلش ہوٹل اس لیے موزوں ہے کہ وہ نسبتاً باقی تمام ہوٹلوں کے ارزاں ہے۔ نمبر 4، اقبال نے چینی لوگوں کے تعلق سے اپنے دل میں کیا کہا؟ جواب، اقبال نے چینی لوگوں کے تعلق سے اپنے دل میں کہا کہ ہم ہندیوں سے تو یہ افیمی عقل مند نکلے کہ اپنے ملک کی صنعت کا خیال رکھتے ہیں۔ نمبر 5، اس سبق میں اقبال نے کن زبانوں کا ذکر کیا ہے؟ جواب، اس سبق میں اقبال نے عربی، فارسی، انگریزی، فرانسیسی، اردو اور گجراتی زبانوں کا ذکر کیا ہے۔ نمبر 6، بقول اقبال بمبئی میں کون سی چیز نہیں مل سکتی؟ جواب، بقول اقبال بمبئی میں فراغت نہیں مل سکتی۔ نمبر 7، سبق میں کس قوم کا خصوصی ذکر کیا گیا ہے؟ جواب، سبق میں پارسی قوم کا خصوصی ذکر کیا گیا ہے۔ نمبر 8، اقبال بمبئی میں کس چیز کو دیکھ کر حیران رہ گئے؟ جواب، اقبال بمبئی میں باب لندن کی کیفیت دیکھ کر حیران رہ گئے۔ نمبر 9، اقبال کو بمبئی شہر کی تعلیمی حالت کیسی معلوم ہوئی؟ جواب، اقبال کو بمبئی کی تعلیمی حالت نہایت عمدہ معلوم ہوئی۔ نمبر 10، ڈاک میں کھڑے جہاز اور کشتیاں مسافر سے کیا کہہ رہی ہیں؟ جواب، ڈاک میں کھڑے جہاز اور کشتیاں مسافر سے کہہ رہی ہے کہ سمندر کی وسعت سے نہ ڈر، خدا نے چاہا تو ہم تجھے صحیح سلامت منزل مقصود پر پہنچا دیں گے۔ سوال نمبر 2، مختصر جواب لکھیے۔ نمبر 1، اقبال نے انگلش ہوٹل کے پارسی پیر مرید کے تعلق سے کیا بات کہی ہے؟ جواب، پارسی پیر مرید انگلش ہوٹل کے منتظم تھے، ان کی طبیعت میں بڑا عجز و انکسار تھا، ان کو یہ عجز ان کی دکانداری نے سکھایا تھا۔ یہ عجز ایسا تھا کہ ہمارے علماء میں باوجود عبادت اور مرشد کامل کی صحبت میں بیٹھنے کے بھی ویسا انکسار پیدا نہیں ہوتا۔ اقبال نے ان کے تعلق سے یہ بات کہی۔ نمبر 2، اسلامیہ مدرسے کے طالب علم کا جواب سن کر اقبال نے بمبئی کے مسلمانوں کے بارے میں کس خیال کا اظہار کیا؟ جواب، اسلامیہ مدرسے کے طالب علم کا جواب سن کر اقبال بہت خوش ہوئے۔ ان کا خیال تھا کہ بمبئی جیسے شہر میں مسلمانوں کا کالج ضرور ہوگا، کیونکہ یہاں کے مسلمان دولت مندی میں کسی اور قوم سے پیچھے نہیں ہیں، لیکن یہاں آ کر معلوم ہوا کہ بمبئی کے مسلمانوں میں تمول کے تمام ساتھ عقل بھی ہے، کیونکہ انہیں اس بات کا احساس ہے کہ جیسی تعلیم دوسرے کالجوں میں دی جا رہی ہے ویسی تعلیم سر دست مسلمان دینے سے قاصر ہے، اس لیے انجمن نے اسکول کو کالج نہیں بنایا۔ نمبر 3، بمبئی کو اقبال نے کس لحاظ سے عجیب شہر کہا؟ جواب، بمبئی کو بازار کشادہ ہے، ہر طرف پختہ سربا فلک عمارتیں ہیں، بازاروں میں گاڑیوں کی آمد و رفت اس قدر ہے کہ پیدل چلنا محال ہو جاتا ہے، یہاں ہر چیز مل سکتی ہے، یورپ امریکہ کے کارخانوں کی کوئی چیز طلب کی جائے فوراً مل جائے گی، یہاں کسی کو فراغت اور اطمینان نصیب نہیں ہے، اس لحاظ سے بمبئی کو عجیب شہر کہا ہے۔ نمبر 4،
پارسی قوم کی صلاحیت کے بارے میں اقبال کی رائے اپنے الفاظ میں لکھیے۔ جواب: پارسی قوم ایک باصلاحیت قوم ہے۔ ان کے پاس روپیے پیسوں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ روپیہ کمانا اس قوم کی عام ذہنیت ہے۔ وہ ہر کام میں معاشی و اقتصادی صنعت کو ترجیح دیتے ہیں۔ انہیں نہ کسی زبان سے دلچسپی ہے اور نہ ہی علم و ادب کا انہیں کوئی شوق ہے۔ وہ ہر معاملے کے مالی و افادی پہلو سے متعلق زیادہ سوچتے ہیں۔ نمبر 5، انگلش ہوٹل کے حجام کے بارے میں چند جملے لکھیے۔ جواب: انگلش ہوٹل کا حجام ایک باخبر اور بیدار مغز شخص تھا۔ وہ ہندوستانی تاریخ کے بڑے بڑے واقعات جانتا تھا، گجراتی کے اخبار بلا ناغہ پڑھتا تھا۔ اسے جاپان اور روس کی لڑائی کی پوری جانکاری تھی۔ وہ دادا بھائی نوروجی کا نام بڑی عزت سے لیتا تھا۔ نمبر 6، اقبال نے ڈاک کی منظر کشی کن الفاظ میں کی ہے؟ جواب: اقبال کہتے ہیں کہ 7 ستمبر کو 6 بجے ہم وکٹوریہ ڈاک پر پہنچے۔ ڈاک پر مختلف کمپنیوں کے جہاز کھڑے تھے۔ اللہ اکبر! یہاں کی دنیا ہی نرالی تھی۔ کئی طرح کے جہاز اور سینکڑوں کشتیاں ڈاک میں کھڑی تھیں۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے وہ مسافروں سے کہہ رہی ہو کہ سمندر کی وسعت سے مت ڈر، خدا نے چاہا تو ہم تمہیں صحیح سلامت منزل مقصود پر پہنچا دیں۔ پیارے بچوں، اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو آپ میری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے، اور آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوگا تو اگلی ویڈیو آنے کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا